صاحبوں ساتھیوں بزرگوں سلطانی معززات مستورات ممتا سے لبریز میری اسلامی ماں بہنوں، آج رمضان المبارک کا الوداعی خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ دعا کرو اللہ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اے اللہ جویں رمضان دا اختتام ہو رہے ہیں سارے کاماں دا بھی اختتام اے اللہ اسی بڑے گنہگار ہاں، بڑے خطاکار ہاں، اے اللہ تیری رحمت دے طلبگار ہاں، اے اللہ سانو سب نو معاف فرما دے۔ اے اللہ جویں رمضان المبارک دی قدر کرن دا حق سی ایویں نہیں کر سکے، اے اللہ اسی انسان ہاں تو غفور رحیم ہے، اے اللہ اسی قدر نہیں کر سکے۔ اور تیرے نبی نے فرمایا ہے جڑا رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اپنے گناہاں دی بخشش اور معافی نہیں منگوا لیندا، وہ بندے تے میں رب ناراض ہوندا، وہ بندہ لعنتی ہے۔ اے اللہ اسی تیرے کولوں معافیاں منگنے سانو سب نو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس سال ہی سانو برکتاں دیاں رحمتاں نصیب فرما دے۔ اپنا نام کبھی مبارک نہ کیا مجھے نام اللہ کا کائنات کے اندر بسنے والوں، میرے ہوتے آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے رمضان المبارک دے اندر نیک اعمال آپ فرمایا کر دے۔ اسی چاہتے ہیں کہ اللہ سے نیک اعمال کرنا چاہتے ہیں، سانو مزید نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات محترم، جیسا کہ اشتہار دے ذریعے تمہیں پتہ لگ چکی ہے کہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جڑا ساڈا موضوع ہے وہ ہے جنت دے طلبگار لوگ۔ جنت دے طلبگار لوگ کہ جنت کتنا لوگوں میں ملے گی۔ آئیے سب تو پہلا یہ سوچیے جنت ہے کیا؟ جنت اللہ تعالیٰ کی ایک اور بڑی بڑی نعمت ہے جی اللہ نے اپنے پیاریاں کو عطا فرمانی۔ جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا نا تو جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اے جبریل جنت دیکھ کے آؤ۔ جبریل علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، کہنے لگے اللہ جنت بڑی سونی ہے، ایتھے تے ہر کوئی آن نو تڑپے گا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم دیکھ کے آؤ۔ جہنم دیکھی گئی۔ جبریل علیہ السلام نے جس وقت جہنم کو دیکھا تو کہنے لگے اللہ ایتھے تے کوئی بندہ نہیں آن لگا، ایتھے تے ہر بندہ ہی بچے گا۔ اللہ نے فرمایا پھر جنت دیکھ کے آؤ۔ جدو جنت دیکھ کے آئے دیکھیا اللہ تعالیٰ نے جنت ارد گرد اعمال لا چھڑے نے کہ نمازہ پڑھو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ دیو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، صلہ رحمیہ کرو گے جنت ملے گی۔ جدو جبریل علیہ السلام نے سارے اعمال دیکھے نا تے کہنے لگے اللہ ایتھے تے کوئی قسمتہ والے جنت جائے گا۔ کہ جدو جہنم دا معائنہ فرمایا پھر کر کے آؤ، جدو جہنم تو دیکھے اللہ
اتنے ساری آ جان گے، لیکن اللہ اسی تیرے بندے ہاں، جنت دے طلبگار ہاں۔ جنت ایسی ہے، آپ نے فرمایا مالا عین رات، جیڑی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں۔ جنت ایسی ہے جیڑی کسی کان نے سنی نہیں۔ جنت ایسی ہے جیڑی کسی دل نے تصور نہیں کیتا۔ اور آئیے سنیے جنت کا ایک دروازہ کیڈا ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیادہ، قسم ہے اس ذات دی جدے ہاتھ اندر میری جان ہے، فرمایا انما بین الصراعین من مسارع الجنہ، جنت ایک چکاٹ لگ کے دوسری چکاٹ تک اتنا فاصلہ ہوئے گا، اتنا فاصلہ ہوئے گا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ بین مکہ و بین الحجر، جنہیں مکے تو ہجر ہے 1100 کلومیٹر، اللہ پاک نے جنت کا ایک دروازے دی چوکاٹ بنا دیتا۔ اللہ اس قدر جنت کا جناب دروازہ ہے۔ اور جنت کیسی جنت ہے سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا لوگوں جنت ایسی ہے کہ جڑا بندہ جنت سے جائے گا اللہ پاک وہ واسطے رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے گا۔ جنت ایسی ہے لابن من ذهب و لابن من فضة، ایک ایٹ سونے دی ہوئے گی، ایک ایٹ چاندی دی ہوئے گی، اور جڑا گارا ہوئے گا وہ کستوری دا ہوئے گا۔ آج تک ساڈے وچوں کئی ایسے بندے ہون گے جنہاں کستوری ویکھی نہیں، جنہاں کستوری نہیں ویکھی، لیکن جنت دے اندر ایک ایٹ سونے دی، ایک ایٹ چاندی دی اور گارا کستوری دا، یہ جنت دے محل ہون گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی عیش و عشرت اوتھے دریا بگدے ہون گے، وہ ایسی جنت ہوئے گی کائنات دے لوگوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی سوچتے ہوگے ایٹی قیمتی جنت، ایٹے جناب پیارے سونے چاندی دے اینٹاں دے محلہ والی جنت کہ کیا ملے گی کنی کو؟ یارا کوئی بات نہیں، کوئی اپنے چلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے لوگوں جیڑی جنت ہے نا، آخری جنتی جنہوں جہنم جو کٹ کے جنت کا داخلہ ملے گا نا، او دے اندر آخری جنہوں جنت سے جائے گا بندہ، اللہ فرمائے گا میری جنت سے چلا جا۔ جنہوں جنت سے جائے گا کہ اللہ اسے دے جگہ ہی نہیں، تو اللہ فرمائے گا کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ جنی دنیا ہے اے دے جنی جگہ میں تیری جنت سے نامے لا دیا۔ کہے گا اتستازیو عبدو کا وانت رب العالمین، اے اللہ تو اپنے بندے کا مذاق کرنا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا میں تیرے نام مذاق نہیں کردا، وَتِلْكَ عَشَرَةُ أَمْثَالِهَا، دنیا اور جو کچھ دنیا دے اندر ہے یہ تو 10 گنا زیادہ تیرے نامے جنت لا چلی، 10 گنا زیادہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا اِنَّ مِن بَيْنِ اِنَّ بِالْجَنَّةِ غُرْفَةً، فرمایا جنت دے بڑے سونے سونے محل نے، جنت دے بڑے پیارے محل، فرمایا کائنات دے لوگوں جنت دے سونے محل نے، آپ فرماتے نے یورا ظاہروا من باطنیا و باطنوا من ظاہریا، فرمایا کائنات دے لوگوں ایک بندہ پار بہے گا تے پاروں کلوں کے اندر دا محل دیکھے گا، اندر سارا کچھ نظر آئے گا، ایڈا شیشے دا محل ہوئے گا۔ اور جس وقت جناب اندر بہے گا، اندر بہ کے باہر دا منظر دیکھے گا، پاروں سارا
منظر نظر آئے گا، اتنا پیارا محل ہوئے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آتے نے سونے محبوبہ تیرے محل ملن گے کنوں جنت دے طلبگار لوگ گرے ہوں گے جنہاں اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا. اللہ واللہ اللہ تسی جانتے ہو نا جنت دے 8 دروازے نے 8 دروازے. اللہ واللہ اللہ انہاں 8 دروازے دے نام کی نے. پہلا دروازہ فرمایا ہے پہلا دروازہ جڑا ہے وہ باب الصلاۃ جڑا بندہ نماز پڑھے گا اللہ اینو جناب جنت دے سبوے چوں داخل کر چھڑے گا. اللہ سونیا سانو باب الصلاۃ والے نمازی بنا دے. اللہ واللہ اللہ آؤ لوگوں کائنات اندر بسنے والوں نفل نوافل زیادہ پڑے گا رب دی جنت دا طلبگار بن جائے گا. اللہ واللہ اللہ دوسرے نمبر دے جنت دے دروازے دا نام باب الجہاد. باب الجہاد جہاد کرنے والے لوگ اللہ دے راستے لڑنے والے لوگ دین دی سر بلندی واسطے لڑنے والے لوگ فرمایا اللہ پاک انہوں باب الجہاد دے اندر داخل کرے گا. تیسرا جنت دے بوے دا نام باب الریان فرمایا او جنت دا بوا جتوں روزے دار گزرن گے جنہ سارا دن بھوکے رہندے رہے. اللہ واللہ اللہ فرمایا اللہ پاک انہوں باب الریان سراب کر دے والے دروازے جو اللہ پاک گزار دیں گے. کیڑے نمازی کیڑے روزے دار جڑے جناب صبح تو لگ کے شام تک روزہ رکھ دینے زبان دا بھی روزہ اکھاں دا بھی روزہ اللہ واللہ اللہ ہتھاں دا بھی روزہ او لوگوں کنا دا بھی روزہ سارا دن اللہ دی عبادت اندر گزارن والے کل قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ پاک انہوں باب الریان اندر داخل کر چلے گا. جنت دے چھوٹے دروازے دا نام باب الایمن. باب الایمن ایمن کنوں کہا جاتا ہے جڑے بغیر حساب و کتاب دے اللہ پاک جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا. اللہ سونیا سانو بغیر حساب و کتاب دے جنت دا داخلہ دے دے. اللہ واللہ اللہ اللہ سونیا سانو جنت اندر باب الایمن جو داخل کر دے گی. اللہ واللہ اللہ جنت دے پنجویں بوے دا نام باب الصدقہ جڑا زکات دین والا جڑا صبح شام صدقہ کرنے والا. تسا ماشاءاللہ اس رمضان اندر بڑے ہی صدقہ خیرات کیتا ہے ایسے جمعے پھر کرنا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ پاک باب الصدقہ دے اندر داخل کر چھڑے گا. اللہ واللہ اللہ اور جناب جنت دے 6ویں دروازے دا نام باب لا حول ولا قوت الا باللہ. جڑا اللہ دا ذکر کثرت کرتا ہوئے گا نا اللہ پاک کو باب لا حول ولا قوت الا باللہ والے دروازے جو داخل کر چلے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ من کنوز اہل الجنہ. جنت دے خزانے دے وچوں ایک خزانہ ہے. اللہ واللہ اللہ جنت دے 7ویں بوئے دا نام باب الوالد جڑا باپ دی خدمت کرن والا جڑا ماں دا دل نہیں دکھاندا. اللہ واللہ اللہ اور جڑے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر سارا دن اللہ نو راضی کرن دی کوشش کر دیو. ایویں اپنے والدین نو بھی راضی کریا کرو نا. جدے تے والدین راضی ہے او دے تے آسمان دا رب راضی ہے. اللہ واللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الوالد رضا ربی. خیرات لوگوں والد دی رضا اندر رب دی رضا ہے. والد دی ناراضگی اندر رب دی ناراضگی ہے. نہ بڑھے باپ دا دل دکھایا کر نہ بڑھی ماں دا دل دکھایا کر. اللہ واللہ اللہ خیرات لوگوں جڑا بندہ والدین دا دل دکھاتا ہے اللہ پاک اس بندے تے ناراض ہو جاتا ہے اور
آپ فرماندے نے جنت دا مین گیٹ ہی باپ الوالد ہوئے گا جدا والدین دی خدمت کرنے والا ہوئے گا تائی میں کیا کرنا عظمتاں کی سناواں باندیا تھار دنیا نے دعا باندیا عظمتاں کی سناواں باندیا شام پئی دے بیگر ویلا پنچی گرانو آئے او نہیں آندے پھر محمد بخشا موت جنانو لے جائے گولیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں باندیا عظمتاں کی سناواں باندیا باپ سرا دے تاج نے ہون تے ویر باواں تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اللہ 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 ستویں بوئے دا نام جنت دے باب الوالد جہاں والدین دی خدمتاں کردا ہے او جنت دا طلبکار بن جاندا ہے جنت دے اٹھویں بوئے دا نام اے دے اندر اختلاف ہے بعض نے باب التوبہ کیا ہے بعض نے باب القاذمین قاذمین الغیظ غصے نو پی جان والے لوگ غصے دو جناب دوسرے نو معاف کر دینے والے لوگوں والا دروازہ جہاں بندہ غصے نو پی جاندا ہے اللہ پاک انہوں باب القاذمین اندر داخل کر چھڑے گا لڑائیاں نہیں کردا جھگڑے نہیں کردا اللہ اللہ ایک دوسرے دے نال نفرتاں نہیں پھیلاندا ایسا بندہ باب توبہ دے اندروں جہاں دن رات توبہ کرنے والا اللہ نو منان والا بندہ اللہ پاک انہاں نو باب توبہ اندروں گزار چھڑے گا بعض نے باب الحج بھی آکیا ہے یعنی اٹھواں بوا حج دے داج والا دروازہ جہاں بندہ حج کرے گا عمرہ کرے گا اللہ پاک انہوں باب الحج اندروں داخل کر چھڑے گا اللہ اللہ اے تے میں تیانو جنت دے بوئے دے نام دسے نے اور دعا کرو اللہ پاک سانو انہاں دا طلبگار بنا چھڑے اللہ اللہ جنت دے بھی کئی نام نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کو دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دے بھی کئی نام دسے نے آپ نے فرمایا جنت دا نام دار السلام بھی ہے سلامتیاں والا گھر ایسا دروازہ ایسی جنت جدے وچ سلام ہی سلام ہون گے اللہ اللہ دوسرا جنت دا نام فرمایا دار المتقین متقین دا گھر ایسے لوگاں دا گھر جڑے رب دے کولوں ڈرن والے سن جنہیں صغیرہ کبیرہ گناہوں تو بچن والے سن اللہ اللہ تیسرا جناب جنت دا نام دار القرار ہمیشگی والا گھر دار القرار ٹھہرن والا گھر ایسی جنت جنہیں میں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اللہ اللہ وہ جنت جنہیں میں جہاں ہمیشہ جوانی وہ جنت جنہیں میں جہاں ہمیشہ جوانی وہ جنت جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی وہ جنت جدے وچ شراب طہورا وہ جنت جدے وچ سونی ہورا وہ جنت جدے وچ جمر جی زمینہ اونا زمینہ تے بچیا سبز رنگ کلینا اونا کلینا تے تکیے لگے نے بری عیش و عشرت دے دریا بگے نے اندازہ نہ کدی تسی لا سکو گے کیری کیری نعمت نو جٹلا سکو گے اللہ
اللہ اللہ لوگوں کائنات اندر بسنے والوں اللہ پاک نے نام کائنات دے اندر فرمایا جنت دے کئی نام ایک دار المتقین ہے دار القرار بھی جنت کا نام ہے اللہ اللہ پھر جنت کا نام مقام امین بھی ہے پتہ نہیں کتنے دروازے دیتا ہے لے گیا کوئی یاد چنگے پلے ساڑھے سپیکر چل دے مقام مقام امین ہے مقام امین ایسا جنت کا نام جدے اندر جناب امن والی جگہ ہے امن والا مقام ہے اللہ اللہ جنت دے نام کے لینے دار الاخرہ فرمایا ہو جنت ہے جنا آخرت دا کرے جنا ہمیشہ والا کرے اللہ اللہ جنت دا نام جنت النعیم بھی ہے ایسی جنت جنہیں جناب نیمتا ہماری جنت ہے جنت دا نام جنت و عدن بھی ہے ایسی جنت جنہی ہمیشہ ہماری جنت ہے جنت دنا جنت الفردوس بھی ہے ایسی جنت جنہیں اندر جناب سب تو اچلا درجہ ہوئے گا جنہیں اندر اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا ایسی جنت جنہی اللہ دے بالکل قریب ہوئے گی نا وہ جنت الفردوس آتے نے اللہ سونیا سانو جنت الفردوس دا وارث بنا دے اللہ اللہ آؤ لوگوں کائنات اندر بسنے والوں اور میں دسا جنت دے طلبگار لوگ کرنے میں دسا جنت کتنا لوگاں نو ملنی ہے جنت کے حقدار کون نے اللہ اللہ آؤ لوگوں کائنات اندر بسنے والوں نبی علیہ السلام نے فرمایا سنن نسائی دی 2400 حدیث نمبر ہے آپ نے فرمایا لوگوں ما من عبدین یصلی الصلوات جرا بندہ 5 نمازاں پڑھتا ہے سنو کائنات اندر بسنے والوں جنت کی نام ملنی ہے اس رمضان چے نمازاں نہیں پڑھنی بلکہ رمضان تو بعد بھی نمازاں پڑھنی نہیں صرف رمضانی نمازی نہیں رمضان تو بعد بھی نمازاں پڑھنی نہیں اللہ اللہ فرمایا جرا 5 وقت دا نمازی بن جائے نا اللہ اس بندے پہ اتنا راضی ہوندے نے اتنا راضی ہوندے نے جرا 5 وقت دا نمازی ہے اور فرمایا لوگوں جرا 5 وقت نماز پڑھ دے وشاؤ رمضان رمضان دے روزے رکھ دے زکاة ادا کر دے اور 7 بڑے بڑے گناہوں کو بچ دے اجتنب السبع الموبقات ایسے گناہوں کو بچ دے جنہیں حلال کرنے والے نے آپ نے فرمایا شرک کو بچ دے الاشراک باللہ شرک کو بچ دے دوسرے نمبر پہ فرمایا جادو کرن کو بچ دے آج کئی لوگ ایسے نے جنہیں جادو دنیا میں لگے ہوئے نے جناب کئی ماما بہنا ایک دوسرے کو تمیز کر کر کے لوگوں کے گھراندر لڑائیاں جھگڑے پواریاں نے نہ میری ماں بہنوں اور میرے دوستوں اور بزرگوں اے اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے اے زندگی ختم ہو جانی ہے زندگی تے مک جانی ہے لیکن سن لو کل قیامت کا دن ہوئے گا اے ہلاک کا
فرمایا اللہ پاک کو جنت سے جگہ دے دیتا ہے. پہلا گناہ شرک کرنا, دوسرا گناہ جادو کرنا, تیسرا گناہ کسی دا نہ حق قتل کرنا. جڑا بندہ کسی دا نہ حق قتل کر دے اللہ واللہ اللہ فرمایا لوگوں کسی دا ناجائز قتل کرنا, پڑھا دا قتل کرنا, پڑھا دا یار دا قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے, اے ہلاک کرنے والا گناہ ہے. اللہ واللہ اللہ. چوتھے نمبر پہ سودی کاروبار کرنا, سود کھانا, سود کھلانا, سودیاں دعائیاں دینا, سود لکھنا اتنا بڑا گناہ ہے, یہ بھی بندے نو ہلاک کر دیتا ہے. پنجویں نمبر پہ یتیمہ دا مال کھانا, یتیمہ دا مال کھانے والا بندہ یہ بھی جنت کا طلبگار نہیں ہو سکتا. چھویں نمبر پہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا پاک باز عورتاں نے پاک باز مرنا تھے جو مدالان والا. ایک بندے نے آکھیا یار فلاں بندے نے زنا کیتا ہے, انہیں دیکھیا بھی نہیں, ایویں جناب ایویں شوچا چھڑ دیتا ہے. دوسرے نے بھی کہتا اے زانی ہے, تیسرے نے بھی کہہ دیتا زانی ہے, دیکھیا کسی نے بھی نہیں. ایسے کسی عورت نے بہتان لا دینا. فرمایا اتنا بڑا گناہ ہے, اے بندے دے گناہ نو ہلاک کر دینے والا ہے, اے بندے نو ہلاک کر دینے والا ہے. اور ستواں گناہ فرمایا جنت بھج جانا. ادھر مسلماناں تے کافراں دی لڑائی ہو رہی ہے تے بندہ کی کر دے, اے بندہ مسلماناں دے اندر کائنات دے لوگوں مسلماناں نو چھڈ کے نس جاندا ہے. ایسا بندہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے, روزے رکھدا ہے, حج کردا ہے, زکات دیندا ہے تے ستاں گناہاں تو بچ جاندا ہے, میں محمد گارنٹیاں دینا اللہ پاک نو جنت دے اٹھے بوئیاں دا وارث بنا چھڑے گا. جنت دے اٹھے بوئیاں دا ہر دروازے جو آواز جانا دیکھ جائیے, ہر دروازے جو آواز ہے کہ ادھر نو آ جا, کوئی آئے کہ ادھر نو آ جا, السلام علیکم شہزادے ادھر نو آ, باب التوبہ جو آواز آئے گی شہزادے ادھر نو آ, اور کائنات دے لوگوں باب السلام کو آواز آئے گی. ایک اور خوش نصیب ہے جڑا جنت کا طلبگار ہے, جنہوں جنت دے جناب اٹھے دروازے جو آواز آ رہی ہے, کتنا خوش نصیب انسان ہے. اللہ اللہ اور سنو کائنات اندر بسنے والوں, دوسرا عمل میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں من توضا فاحسن الوضوء, جڑا بندہ وضو کردا ہے اچھی طرح وضو کردا ہے, وضو کردا ہے تے جناب وضو صحیح کردا ہے, ہاتھ صحیح دھوتا ہے. کائنات لوگوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاتھ صحیح دھوتا ہے, پوری صحیح کردا ہے, نک جو پانی صحیح جڑاندا ہے, منہ صحیح دھوتا ہے, بازو دھوتا ہے, اس طرح اچھی طرح وضو کردا ہے. ہجے نے نماز میں جے پڑھی, ہجے گھروں نکلیا یا گھروں ہی وضو کردا پیا ہے, بات جو آندا ہے وضو کرن تو بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے بندہ دعا پڑھ لیندا ہے کی آندا ہے اللہ میں گواہیاں دینا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ سونیا میں وضو پیا کرنا, تیرے در تے جان واسطے تیاریاں پیا کرنا. اے اللہ سونیا میں تیرے تے راضی ہو کے جا رہا ہوں. اللہ فرماتے نے تیرے وضو کر کے آنا میرے ایڈا چنگا لگیا ہے, ہجے تو نماز نہیں پڑھی, وقتیت ابواب الجنت الثمانیہ, میں جنت اٹھے بوئے دروازے کھول دیتے رہے. اللہ اللہ ہجے نماز نہیں پڑھی, ہجے نماز نہیں پڑھی, ہجے کی کیتا ہے, ہجے کائنات لوگوں ہجے دے
جناب وضو کیتا ہے اتنی شان جنت دا طلبگار کتنا بد نصیب بندہ ہے جنہیں روزے اندر بھی نمازاں چھڑ دیتی ہے کتنا بد نصیب بندہ ہے جنہیں راتاں نو قدر والیاں راتاں نو ایویں گزار دیتا ہے کتنا بد نصیب بندہ ہے جنہیں جناب اللہ دے در تے آنا پسند ہی نہیں کیتا فرمایا لوگوں جنہیں اللہ دے در تے نہیں آتا میں رب دے تے ناراض ہو جانا آج رب دے در تے آ جاؤ اللہ 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 بول بندے اللہ اللہ پیارا ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا اللہ کو پکارا ایک خدا کے سامنے سر جھکانا اچھا ہے ایک خدا ہے سب کا لوگوں یہی عقیدہ سچا ہے قبروں پر جھکنے والے میرے اللہ کو نہیں گوارا ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا اللہ اللہ کائنات لوگوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت دے طلبگار لوگ جڑا اچھی طرح وضو کرتا ہے اللہ کو جنت دا وارث بنا دیندا ہے اللہ اللہ بھیجا من سن لو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا اللہ دی راہ اندر جوڑا جوڑا صدقہ کرتا ہے اللہ لمن انفق زوجینی فی سبیل اللہ جڑا بندہ اللہ دے راستے تے جوڑا جوڑا دیندا سنو ایک بندے نے کسی مارے نو 1000 روپیہ دینا ہے تو 500 دے دو دے دینا ہے اگر کسی بندے نے اللہ دے واسطے کسی بندے نو سوٹ دینا ہے تو 2 دے دینا ہے فرمایا جوڑا جوڑا خرچ کرنے والا ایک بندے نے اللہ دے راستے سے ایک 50,000 دا لیلا لے کے دیتا ہے اور 25,000 دے 2 لے کے دے دیتا ہے جوڑا جوڑا بندہ خرچ کرنے والا بندہ اللہ نے اتنا محبوب ہے اللہ فرماتے ہیں میں جنت دے پوریاں دے واسطے وارث بنا دینا اللہ اللہ کسی کو سوٹ دیتا ہے 2 دیتا ہے اور لوگوں کائنات اندر بسنے والوں اللہ کسی کو خوشبو دیتا ہے 2 خوشبوواں دیتا ہے اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے کہنے لگے آقا جی کوئی بندہ ایسا بھی خوش نصیب ہے جنہوں جنت دے اندر پورا جو آزان کیا فرمایا ہاں ابو بکر جڑا اللہ دے راستے جے جوڑا جوڑا خرچ کردا ہے اللہ پاک کو جنت دا وارث بنا دیندا ہے اللہ اللہ اگلا منسلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدی اولاد اندروں جوان پتر بہت ہو جائے یا نابالغ بچے فوت ہو جاندے نے ایک ہو جائے 2 ہو جائے 3 ہو جائے ماں من عبد يموت له ثلاثة من الغلود لم يبلغ الإنسان إلا تلقوه من أبواب الجنة اللہ اللہ مسند احمد حدیث ہے آمنہ در یتیم نے فرمایا جڑا بندہ کائنات دے لوگوں جس بندے دا ایک بیٹا فوت ہویا ہے ایک بچی فوت ہوئی ہے حج بالغ نہیں سی ہوئی حج جناب بچپن اندر فوت ہو گئی 2 فوت ہو گئیاں 3 فوت ہو گئے 3 بچے فوت ہو گئے یا 2 بچے فوت ہوئے اس والدین نے صبر کیتا اس والدین نے کیا اللہ میں تیرے تے راضی ہاں اللہ میرے دل کا ٹکڑا تو لے گیا ہے لیکن اللہ میں پھر بھی تیرے تے راضی ہاں فرمایا اللہ دی رضا تے راضی رہنے والا بندہ اللہ نو اتنا پیارا لگتا ہے اتنا پیارا لگتا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک بچے اپنے والدین دا انتظار کرن گے انہاں نو پکڑ کے جنت دے بوئے تے لے کے جنت چ داخل ہو جان گے اللہ اللہ جنت دے طلبگار لوگ نال گلے شکوے کریا کر اللہ نو میرا ہی کر لبیا ہے اللہ نو میرا ہی کر لبیا ہے نا 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 اے نہ کیا کر اللہ
نے دے میرے گھر نو سنجے پا دیتے نے اے نہ کیا کر اے نہ کیا کر اللہ تے ساڈا دشمنی بن چکے ہے نہ میرے ویرا میری ماں بہنوں اے جے کلمے نہ کیا کرو جنہیں رب ناراض ہو جائے ایویں دیاں گلاں نہ کریا کرو جنہیں تا میرا رب بھی ناراض ہو جائے اللہ 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 جوان پتر فوت ہو جائے صبر کر دے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ فرماتے نے لوگوں جدوں جناب ایدا بندے دا بچہ فوت ہو کے جاندا نا اودی روح نو آسمان تے لے جایا جاندا نا اللہ پوچھدے نے اے میرے فرشتیا جدوں تو دی روح قبر کیتی ہے میرے بندے نو تو کی کہندا پایا ہے آکھیا اللہ تیرا بندہ ہوئی کہی جاندا سی انا للہ و انا الیہ راجعون اے ہوئی کہی جاندا سی الحمدللہ الحمدللہ اللہ میں تیرے حال کی راضی ہاں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں بندہ اللہ دے کول فرشتے جا کے آندے نے اللہ سونیا اے ہوئی بس کلمہ پیا بولدا سی جدوں اسی دے دل دا ٹکڑا لے کے آئے اللہ فرماندے نے او میرے فرشتوں ایڈا بڑا میرے بندے کو صدمہ آیا ہے لیکن انہیں میرے گلے نہیں کیتے انہیں میرے شکوے نہیں کیتے اور میرے ویرا توڑتے جا رہی ہے نا توڑ رہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا ہر شان آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا اللہ اللہ آج مٹی پیرا تھلے ہے کل مٹی ہے گا تو نا جب بتائے ہر ایک نے تر جانا پھر کارے لئی رونا دونا اٹھی کدیاں قبرا بندیا اٹھی کدیاں قبرا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیا اللہ اللہ جڑے پھل سویرے کھلدے نے سب شاماں نو مرجا جاندے جڑے پھل سویرے کھلدے نے سب شاماں نو مرجا جاندے تیرے دعوے وعدے بندیا دو پل وچ روز مکا جاندے تو مینوں مار 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 مینوں مار مکا بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیا اللہ 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 لوگوں کائنات دے اندر بسنے والوں تیر جانا رکھنے جنہوں تر جاتے صبر کریا کر اینا جنا مصیبتاں تے صبر کریا کر اینا تکلیفاں تے صبر کرنا تیرا کام ہے رب دی جنت دا طلبگار بنانا میرے رب دا کام ہے اللہ تیرے جنت دا طلبگار بنا چلے گا اور جنت دا وارث بنا چلے گا اللہ اللہ اگلا من سنونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیری عورت دن رات اندر چار کام کر دیے ہیں چار کام نے ہے بھی سوکھے نے لیکن ساڈیاں ماواں گالاں بڑے ہی اوکھے لگ رہے اے سنو چار کام کیتے نے اللہ اللہ نبی پاک فرماتے نے صحیح ابن حبان دی 4163 نمبر حدیث آپ فرماتے نے اذا صلت المرأۃ خمسہا جڑی عورت دن رات اندر 5 نمازاں پڑھ دیے بہتا کام مشکل نہیں 5 نمازاں دن رات اندر کام بھی کر دیے نال رب دے وقت دا بھی خیال رکھ دیے خامد دیا قدرہ بھی کر دیے لیکن رب دا ٹائم رب نو دے دیے فرمایا 5 وقت دی نمازی اور دوسرے نمبر دے وسامت شہرہ جڑا جناب رمضان دے روزے رکھ لیندی ہے جڑی بی بی 5 نمازاں پڑھ دیے رمضان دے روزے رکھ دیے یہ 2 کام بیویاں مال موٹے کر ہی لیندی ہے تیسری گل سنو فرمایا وا حسنت فرجا
اپنی عزت دیاں حفاظت کر دیے. اے تے الحمدللہ مومن عورت دی شان ہے. اے تے کاری لیندی ہے چوتھے نمبر تے جڑا سب تو بڑا کام لگدا ہے, سب تو سانو مشکل کام ساڈیاں ماواں پیاں نوں لگدا ہے. فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا, اپنے خاوند دی عزت کر دیے, اپنے خاوند دی اطاعت کر دیے, اپنے خاوند دی تابعدار ہے. اللہ فرماتے نے تو میری بھی تابعدار ہے. 5 نمازاں پڑھ کے مینوں دس دتا ہی, روزے رکھ کے مینوں دس دتا ہی, تو میری تابعدار ہے. تے اگلی گل سن لے, اپنے خاوند دی تو تابعدار بن کے آ جائی, تینوں جنت دے تابعداری دا صلہ جنت دی سورج دے چھڑا گا. جنت کی صورت اندر اور تیری جنت, جس جنت اللہ صحابت رو فارض بنا چلے گا. خاوند دے سامنے زبان نہیں چلاندی, خاوند جناب آن دا ٹائم ہویا ہے, سر کو جناب بن لیا میں دے بیمار پئی نا نا نا, بیمار بھی ہوئے میں کتوں لے آؤں میں سلیم جیسی عورت. کھا بیٹا فوت ہویا پیا ہے, کالند لاش پئی ہے, خاوند دے آن دا ٹائم ہے. تے فرمان لگیا لوگوں محلے والو, میرے خاوند نو میرے پتر دے پر دیاں خبراں دے آجے, میں خود ہی اپنے خاوند نو دس لواں گی. رات جناب خاوند دے نال گزاری ہے, انہوں کھانا بھی دیتا ہے. ان جناب کدے میرے خاوند نو اپنی دکھ نہ مل جائے. کتنی تابعدار عورت ہے. اللہ اللہ رات بھی خاوند دے نال گزاری ہے. جناب تہجد دا وقت ہے, تے اپنے خاوند نو آندی ہے اے میرے سر دے تاج, میں تیرے نال ایک گل کرنا چاہنی ہاں. ہاں اللہ والی کر کی آندی ہے. آکھیا کہ میرا جڑا اللہ پاک نے کسے دے کولوں اگر اسی امانت لئی ہوئے, اگر وہ لین آ جائے انہوں واپس دینی چاہیے کہ نہیں. آکھیا کیوں نہیں, انہوں ضرور امانت واپس کرنی چاہیے ہے. کتنے پیارے اللہ نہ سمجھا چھڑے ہے. آکھیا بے اللہ والیا جڑا بیٹا رب نے سانو دیتا سی اج ساڈے کو لے لیا ہے, امانت واپس کر گئی ہے. اللہ اللہ تے باخاوند آندا ہے, اللہ والی ساری رات میں کر دریا کدوں فوت ہویا ہے. فرمان لگیا تہاڈے ہون تے پہلے تے فوت ہو گیا ہے. اللہ 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 دے نبی دا یاد ابو طلحہ انصاری, اودے پیر تلے زمین نکل گئی. اتنی صابر عورت ہے, اتنی فرما بردار عورت, مینوں تکلیف تک نہیں ہوندی تھی. صبح ہوئی تے نبی پاک دے کول لے جاندے نے, جوڑا ہی نبی پاک کول آ جاتا ہے. تے آ گیا تے اللہ دے نبی جی اینجل سارا میرے اپنی بیوی دا منظر سنایا. آپ فرماندے اللہ انہاں دی اس رات اندر برکتاں پا دے. اللہم بارک فی لیلتکما فی غابری لیلتکما, اے اللہ انہاں دی اس رات اندر برکتاں پا دے. کعبہ دے رب دی قسم ہے, صحیح مسند دی حدیث ہے, بیوی تابعدار بن کے بقائے اللہ نو صلہ دے دیندا ہے. نبی پاک نے فرمایا اللہ نے تینوں اس رات اندر برکتاں پا دے. اللہ پاک نے اس جوڑے نو ایک بیٹا عطا فرمایا, اس بیٹے دے نو اللہ نے 9 بیٹے عطا فرمائے نے. 9 دے 9 ہی کاری قرآن بن گئے نے. یہ کدا سین ہے, یہ تابعداری دا سین ہے. تے آج حج خاوند گھر نہیں آندا, شکایتاں پہلے ہی تھپا کٹیاں ہو جاندی ہے. حج خاوند بوڑا نہیں ٹپدا, حج اے بھی لے آؤ اے بھی لے آؤ, نا نا میری ماں بہنو خدمت کریا کرو اپنے خاوند دے, آرام دی قدر کریا کر, اپنے خاوند دی عزتاں کریا کر. بعض خاوند بھی بڑے چور ہوندے نے ہے جڑے اپنی بیوی دی عزت تراری کر دے, اپنی بیوی دے حقوق دا خیال نہیں رکھ دے. جے انہیں آکھیا کہ کپڑے لیا دو ہے کل لگے آندے نے, ہلا سال ہو گیا کدی انہیں کپڑے بچاری نے پائی نہیں. جے آکھے کوئی چیز آ لیا لے تینوں منگت ہی رہندی ہے, نا 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 نا. خاوند بھی چاہیے بندے دا پتر بن کے رہے, بیوی نو بھی چاہیے اپنے خاوند دی قدر کر دی رہے. جدوں توبہ دی کال
ہے اور میرے نبی جدوں گھر اندر آتے نا آپ دے حضرت عائشہ برتن دھو رہی نے آپ بھی بھر کے کوچا مارن لگ پے آپ حضرت اما جی عائشہ دیا اللہ دے نبی جی بیٹھ جاؤ فرمایا عائشہ تو بھی تے تھکی جاتی ہے کوئی گل نہیں میں تیرے نال حلف کرا دینا اسی اج کرا دی اے تے رن مرید بن گیا ہے خاص کر کے جنوں جان فیملی ہوئے نا کٹھے سارے رہتے دیکھیا جی اے اکھا ماں مارے گی پیو مارے گا بھرا مارے گے بھرا ایک دوسرے نوں اکھا مارے ایک برتن پہ تو رہے گا نا 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 اے دے اندر کوئی میرے کائنات دے لوگوں میرے بھائیوں بزرگوں کوئی آگ نہیں کعبہ دے رب دی قسم ہے اگر بیوی جناب ٹھوکر پھر رہی ہے تو اگے پانی چڑھا دے اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا لوگوں دیاں گلاں ہدیاں رہنی ہے لوگ بکواس کرتے رہندے نے لوگ رب کو بارے دی گلاں کرتے نے تو اپنے رب کو راضی کر تسی تیرے آپس اندر بہترین بن جاؤ خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی فرمایا پیادے وچوں سب نالوں چنگا ہوے جڑا اپنے بیوی بچیاں واسطے چنگا ہے اور آپ نے اپنا نمونہ پیش فرمایا فرمایا لوگوں میں پیادے سب نالوں چنگا ہوں اپنے گھر والوں واسطے اللہ اللہ تو بھی چنگا بن جا جدوں تو چنگا بن جائے گا تیری بیوی تینوں چنگا آکھے گی کعبہ دے رب دی قسم ہے تے جدوں بیوی نوں خاوند چنگا آکھے گا اج دنیا تو جا رہے نے آسمان دا رب آندا ہے اے تے خاوند راضی ہے میں بھی راضی ہاں اے جناب بیوی اپنے خاوند تے راضی ہے اس خاوند تے میں بھی راضی ہاں اے جدی زندگی گزارو تاکہ اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے جنت دے طلبگار لوگ سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کتنی بڑی سورت ادھا کے ڈالا گیا تو نہ پڑھ لگیا ہے ایک منٹ جو میرے بھائیو ایک منٹ جو بندہ 10 دفعہ پڑھ لینا ہے تو نبی پاک فرماتے نے جڑا بندہ قل هو اللہ احد اللہ سے پڑھ لو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد جن نے میرے نال پڑھ لئیے اللہ نے انہوں 10 قرآن دے سپارے پڑھن دا ثواب دے چڑیا اللہ نبی پاک فرماندے نے وَتِلْكَ عَشَرَةُ مَرَّاتٍ جڑا بندہ جڑی عورت سورۃ الاخلاص قل اللہ احد 10 دفعہ پڑھ لیندا یا پڑھ لیندی ہے اللہ پاک انہوں جنت دا وارث بنا دیندا داخل الجنہ اور میرے بزرگوں جنہاں نوں قرآن پڑھنا نہیں آندا قل اللہ احد یاد کر لو اینوں ہی پڑھتے رہا کرو اللہ تعالیٰ تانوں جنت دے چلے گا میرے نبی نے ایک لشکر بھیجا ہے اس لشکر کا ایک امیر بھیجا ہے وہ امیر ہر رکعت اندر ہی ہر سورت پڑھدا سورت پڑھن کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد ہر رکعت اندر ہی سورت الاخلاص پڑھدا واپسی آئے نا اللہ دے نبی نے پوچھا سے آبا دسو کوئی شکایت ہوے اللہ دے نبی جی ایک شکایت ہے جڑا تسی ساڈا امیر بنایا سی نا ہر رکعت اندر ہی قل اللہ پڑھتا سی آپ فرماتے نے جاؤ نو پوچھ کے آؤ کہ قل اللہ کیوں پڑھتا سی اللہ دے نبی جی بتا پڑھا ہوا من صفات الرحمن اس جناب اس سورت اندر میرے رب دیا صفتاں موجود نے مینوں اے نال پیار ہے اللہ دے نبی نے فرمایا تینوں اس سورت نال پیار ہے میں محمد کہہ رہا رب نوں تیرے نال پیار ہے اللہ تیرے نال پیار کرتا ہے 10 دفعہ پڑھنے والا فرمایا جنت چ داخلہ دے چکے گا وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتے رحمتاں دے چلدے فوارے ہون گے پوجی ہوئی مچھلی دی مہمانی ہوے گی سدا رہن والی اوتھے جوانی ہوے گی ذائقے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے خط باب آدم دا داؤد دی آواز ہوے گی خلق سونے نبی دا داؤد دی آواز
من لیندے نے جنت چ انہاں دا کی بنے گا تے جڑے تے نہیں منتے اللہ انہاں نوں بے نیا کر چھڑے گا اللہ اللہ کتنا سونا سما پر بہار ہوئے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا اللہ اللہ جنہیں دیکھنا ہے اللہ دا دیدار کرنا جنہیں پوری کائنات نو بنایا ہے اللہ کل قیامت اللہ سب اپنا دیدار نصیب کر دے اللہ اللہ کتنا سونا سما پر بہار ہوئے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا رب نو دیکھ دے رب دے پیارے ہونگے وچ جنت دے عجب نظارے ہونگے کوئی لیتی آئی کھائی جاوے گا جو چھاوے گا اتھوں پائی جاوے گا وہ ملے گا جو سوچا تے اشارے ہونگے وچ جنت دے عجب نظارے ہونگے آخری عمل سن لو جنت دے طلبگار لوگ آخری عمل سنو نبی پاک فرماتے نے من صلی اثنتی عشرۃ رکعتا جیلا بندہ دن رات میں پارا رکھتا پڑھ لیندا ہے پارا رکھتا پڑھ لیندا ہے فرمایا اللہ بن اللہ ون اللہ لو بیتن بالجنہ اللہ دا جنت محل بنا دیندا ہے صحابیاں نے سونے اگر کوئی بندہ روزانہ ہی پڑھ لیندا ہے آپ فرماتے ہیں اللہ روزانہ ہی محل بنا دیتا ہے اللہ والا کیریاں بارہ رکھتا ہے 2 فجر دے فرضاں تو پہلا اور 4 ظہر دے فرضاں تو پہلا کنیاں ہو گیا 6 2 ظہر دے فرضاں تو بعد کنیاں 8 2 مغرب دے فرضاں تو بعد کنیاں 10 2 عشاء دے فرضاں تو بعد 12 جیڑا بندہ دن رات نے 12 رکھتا پڑھ لیندا ہے اللہ دا محل جنت بنا دیندا ہے اس حدیث نو بیان کرنے والی ساڈی ماں میں حبیبہ نے فرمایا نے ما ترکتہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو جتنا بھی میں حدیث نبی پاک دے کو پارا رکھتا والی سنی ہے میں کبھی پارا رکھتا چھڈیاں پارا رکھتا نہیں چھڈیاں حضرت حبیبہ دے شاگرد نے حضرت انبسا نے جدوں دی میں اپنی ماں کو حدیث سنیے میں بھی یہ پارا رکھتا چڑیا نہیں حضرت انبسا دے شاگرد نے عمر بن عوس حضرت عمر بن عوس آندے نے لوگوں جدوں دی میں اپنے استاد انبسا کو حدیث سنیے نا میں بھی یہ پارا رکھتا کدی نہیں چڑیا حضرت عمر بن عوس دے شاگرد نعمان بن سالم نے فرماندے نے جدوں دی میں حدیث نبی پاک کو اپنے استاد عمر بن عوس کو سنیے نبی دی حدیث سنیے میں بھی کبھی پارا رکھتا چھڑیا آج تو بعد اسامی چھڑیا نہیں چھڑیا تاکہ اللہ جنت دا طلبگار بنا دے اللہ اللہ کیونکہ میرے نبی دی سنت ہے سچے سونے نبی نال پیار ساری زندگی ساری دی زندگی ہے سچے سونے نبی نال پیار ساری زندگی سچے سونے نبی نال پیار ساری زندگی اس دے اشاریاں تو نثار ساری زندگی رب رحمان دی بھی ایک منظوری ہے رب رحمان دی بھی ایک منظوری ہے نبی جی دی راہ تے چلنا ضروری ہے بھرنے ہو دراواں دا بھرنے ہو دراواں دا گوار میری زندگی بھرنے ہو دراواں دا گوار ساری زندگی سچے سونے نبی نال پیار ساری زندگی آیا جہانا دے دکھڑے مکان لئی ساڈے جن ماریاں تے رحمت لٹان لئی ڈوبی ہوئی دتی اونے ڈوبی ہوئی دتی اونے تار ساری زندگی سچے سونے نبی نال پیار ساری زندگی اللہ میرے دیانو اے اعمال اقران دی توفیق عطا فرمائے اللہ ساڈا خاتمہ ایمان